السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ایک مبارک بابرکت مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، جسے حرمت والا مہینہ کہا گیا۔ اس کی قدر ہمیں قرآن اور احادیث میں بھی ملتی ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت کے مطابق عشرہ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، جن 10 راتوں کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، جمہور کے قول کے مطابق وہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایام تشریق جو کہ 5 ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند پڑھنا واجب ہے۔ مرد چاہے مسجد میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ یا اکیلے نماز پڑھے، اس کے لیے بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد مردوں پر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلند آواز میں نہ کہیں بلکہ آہستہ آواز میں تکبیر تشریق پڑھیں۔ عید الاضحیٰ کے دن کچھ چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، صبح سویرے جلدی اٹھنا۔ نمبر 2، غسل اور مسواک کرنا۔ نمبر 3، پاک صاف عمدہ کپڑے پہننا۔ نمبر 4، خوشبو لگانا۔ نمبر 5، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ نمبر 6، عیدگاہ جاتے ہوئے بلند آواز میں تکبیر تشریق پڑھنا۔ اور عید کی نماز کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں بس اسی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ اب ان 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نیت کی جائے گی کہ میں اس امام کی اقتداء میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی واجب نماز ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، آدمی دل سے ارادہ کر لے کافی ہے۔ اب یہ 6 زائد تکبیریں کب کہی جائیں گی؟ تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی کہ اللہ اکبر کہے ہاتھ چھوڑ دے، اللہ اکبر کہے ہاتھ چھوڑ دے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ باندھ لے۔ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں قرات ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، چوتھی مرتبہ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ باقی عام نمازوں کی طرح نماز مکمل کر لینا ہے۔ عید کی نماز کے متعلق 1-2 ضروری مسائل سمجھ لیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر عید کی نماز میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو تو عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص 1 رکعت نکلنے کے بعد ہونے کے بعد پہنچتا ہے تو اب وہ دوسری رکعت اس طرح پوری کرے گا کہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہے ہاتھ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لے، ہاتھ باندھ کر اپنی 1 رکعت مکمل کر لے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق عید کے بعد خطبہ سننا مسنون اور مستحب ہے۔ خطبہ سنے بغیر اٹھنا درست نہیں ہے، اسی لیے نماز کے بعد بیٹھ کر اطمینان سے خطبہ سننا چاہیے۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک اہم عمل قربانی ہے جو سنت ابراہیمی ہے اور اس امت پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی وفات تک 1 سال بھی قربانی ترک نہیں کی۔ اسی وجہ سے قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے تینوں ایام میں بھی قربانی نہ کرے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا،
اور اس پر اتنی سخت وعید آئی ہے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی بجائے قربانی کی رقم کسی ضرورت مند ادارے کو دے دے تب بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ بعض جاہل لوگ آج کل کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے وہ رقم ضرورت مندوں کو دے دی جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قربانی بذات خود ایک عمل ہے اور اس عمل سے ہی وہ ذمہ پورا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ قربانی سے 10 گنا زیادہ رقم بھی کہیں لگا دیں تب بھی آپ کا واجب ساقط نہیں ہوگا۔ قربانی کی بڑی مصلحتیں ہیں اور قربانی کی اصل روح قربانی کا اخلاص ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی بیجا نمائش نہ کی جائے، اور قربانی کی بڑی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جلد چمڑے کا بھی کوئی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ آدمی ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرتا ہے، دمبا ذبح کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے عوض اسے نیکی دی جاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قربانی کے دن اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اس کے سینگ، اس کے بالوں اور اس کے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ ہر چیز کے بدلے آدمی کو اجر و ثواب ملے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اپنی قبولیت کی سرٹیفکیٹ اللہ سے لے لیتا ہے، اسی لیے کہا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ سرکار تاجدار مدینہ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اپنے جانور کی قربانی کے وقت وہاں موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے سوائے قرابت یعنی رشتہ داری کو نبھانے کے۔ الغرض قربانی کے بڑی فضیلتیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ہمیں قربانی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔